اللہ نور السماوات والارض۔ تیسری تہذیب ہم دیکھیں گے فارسی تہذیب۔ فارس کے معاشرے میں عورت کا مقام کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ فارس سے ایک ایسی ہستی کا تعلق ہمیں ملتا ہے جس کو وہ اپنے لیے نبی کنسیڈر کرتے تھے، زرتشت، جس کو وہاں کے مذہب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اور زرتشت مذہب کے تحت نیکی اور بدی کے خدا مختلف ہیں۔ نیکی کے خدا کو یزداں اور بدی کے خدا کو اہرمن کہا جاتا ہے۔ اس مذہب میں عورت کی حالت دیکھتے ہیں کہ عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ زرتشت نے عورت کو اہمیت دی تھی اور عورت کی اس نے حمایت کی تھی۔ اسی وجہ سے عورت کو چند حقوق حاصل ہو گئے تھے، جیسے کہ شوہر کو اختیار کرنا۔ اگر وہ طلاق چاہتی تھی تو یہ بھی ممکن تھا فارسی تہذیب میں، اور یہ بھی ممکن ہو گیا کہ اگر وہ زمین کی ملکیت حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتی تھی، اپنے اموال کو مرضی سے استعمال کر سکتی تھی۔ تو زرتشت کی وجہ سے اس تہذیب کے اندر عورت کو کچھ نہ کچھ حقوق حاصل ہو گئے تھے، لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔ پھر انحطاط کا دور شروع ہوا، زوال آیا، اور لوگ مرد کو عورت کے مقابلے میں اسی طرح سے برتر اور زیادہ اہم سمجھنے لگے۔ وہی تہذیب نظر آنے لگی جو عربوں کے یہاں سلسلے تھے۔ فارسی باپ کو بھی بیٹی کا پیدا ہونا پسند نہیں تھا، جیسے عربی باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور جب اس کے حقوق کی بات کریں تو فارسی عورت، یعنی فارس کا علاقہ یا ایران کا علاقہ ہے، مرد کے زیر اثر ظلم کے پنجے میں تھی۔ یعنی اگرچہ زرتشت نے کچھ اختیارات دلوائے تھے لیکن زیادہ عرصے برقرار نہیں رہے۔ مرد چاہتا تو اس کی موت کا فیصلہ کر دیتا، یعنی اس کی زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اسی طرح سے وہ چاہتا تو گھریلو سامان کی طرح سے اسے استعمال کرتا تھا۔ فارسی تہذیب میں عورت کو مخصوص دنوں میں منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور عورت کو وہ معروف حقوق جو حاصل تھے وہ حقوق سلب کر لیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ان دنوں میں اس کی کیا صورتحال تھی، تو عورتوں کے لیے الگ خیمے لگائے جاتے تھے، اور مردوں پر یہ پابندی تھی جو گھر والے تھے کہ اگر وہ کھانا بھی پہنچانا چاہیں مخصوص دنوں میں تو کسی عورت سے ان کا سامنا نہ ہونے پائے۔ حتیٰ کہ خادم بھی اگر ان جگہوں پر کوئی چیز لے کر جاتے تھے تو انہیں تلقین کی جاتی تھی سر ڈھانپ کے ناک اور کانوں کو موٹے کپڑے سے لپیٹ کر جائیں۔ وہ اس کے لیے بہت احتیاط کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ان کے خیموں کو کوئی بھی چیز چھو جائے، ہوا کو بھی اگر وہ چھو لیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ ایران میں عورت لونڈی کا درجہ رکھتی تھی اور معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اور اس کی بھی اسی طرح سے خرید و فروخت ہوتی تھی جس طرح سے دیگر ساز و سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس خرید و فروخت کو قانونی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تین تہذیبوں کے حالات ہم نے دیکھے۔ کسی حد تک پہلے ہم نے دیکھا تھا یونانی تہذیب میں عورت کا مقام و مرتبہ، تھوڑا سا ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اہل یونان اپنی تہذیب پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں عورت کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل تھا؟ یونانی کہتے تھے کہ آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈسے جانے کا علاج تو ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ اور عورت کا مرتبہ یونان میں اتنا گرا ہوا تھا کہ اس کی حیثیت بچہ پالنے والے ایک غلام کی سی ہو گئی تھی۔ عورتوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا۔ یونان کے لوگ عورت کو گری پڑی چیز شمار کرتے تھے۔ عورت کی خرید و فروخت ہوتی تھی،
نہ اسے کوئی آزادی حاصل تھی، نہ کوئی شہری حق، میراث میں بھی اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے شوہر جیسا چاہتا اس سے سلوک کرتا، جانوروں جیسا سلوک اس سے ہوتا تھا۔ اس کی آواز سننے والا، اس کی آہوں کو، سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی زندگی مرد کے قبضے میں رہتی تھی، مرد جس سے چاہتا اس کی شادی کر دیتا۔ مالی معاملات میں بھی عورت کو تصرف کا حق حاصل نہیں تھا، اور شادی کا رشتہ مرد کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ آج کی عورت یہ محسوس کر سکتی ہے کہ اس سے رائے لی جاتی ہے، اس کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلوایا ہوا حق ہے۔ پھر اسی طرح سے طلاق کی اجازت عورتوں کو صرف بعض حالات میں تھی۔ عورت اگر طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کرتی، مرد اسے پھر گھر میں ڈال دیتا تھا۔ پھر نہ عدالت اس کو گھر سے باہر لانے میں کامیاب ہوتی، نہ مرد یہ سمجھتا تھا کہ کوئی قانون اسے باؤنڈ کر سکتا ہے۔ یونان میں عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ تجارت کر سکے، یا کسی کو خاص مقدار میں قرض دے سکے، یا اپنا کوئی معاملہ قانون تک لے جا سکے۔ اسی طرح عورت مرد سے کسی طرح بھی میراث نہیں پا سکتی تھی۔